بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو آگاہی کے آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ دنیا بھر کے مسلمان جب لفظ قرآن شریف کو سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک کتابی صورت آتی ہے، اور کیوں نہ آئے، ہم نے اپنی ساری زندگی میں قرآن شریف کو ایک کتابی شکل میں ہی دیکھا ہے، اس سے وابستگی اختیار کی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جب ساتویں آسمان سے اس لوح محفوظ سے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام کو نبی پاک کے دل پر اتارا، تو وہ ایک کتابی صورت میں نہیں تھا، بلکہ 23 سال کے ایک لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ خداوند تعالیٰ نے اسے لوگوں کے وقت اور حالات کے حساب سے اپنی ہدایت کو نازل کیا۔ اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتابی صورت جسے آج ہم اپنے سامنے پاتے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے ظاہری رحلت، ظاہری وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اسے اس طریقے سے قائم کیا گیا۔ لیکن جب آج دنیا بھر کے مسلمان اس کتاب سے اپنی وابستگی اختیار کرتے ہیں تو ہم ایک بات کو خاص طور پر سمجھنے سے، اسے اپریشیٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور وہ یہ کہ شروع کے زمانے میں جو پہلی امت حضرت محمد مصطفیٰ کے جو سننے والے تھے اس وحی کے، انہوں نے اس کتاب کو کبھی بھی ایک مونولوگ کے طور پہ یا ایک یک طرفہ کلام کے طور پہ نہیں دیکھا، بلکہ ایک ڈائیلاگ، ایک مکالمے کے طور پہ دیکھا۔ ایک ایسا ڈائیلاگ جو ان کے حالات، جو پریشانیاں، جو مشکلات انہیں اس زمانے میں محسوس ہوتی تھی، جن باتوں پر وہ غور و فکر کرتے تھے، قرآن شریف کلام اللہ ان کے ساتھ انہی باتوں پر بحث و مباحثہ قائم کرتا ہے، انہی باتوں پر انہیں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جگہ بجگہ قرآن شریف کے اندر مثالیں قائم کی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، انہیں انہی کے سیاق و سباق میں سے چیزیں لے کر ان تک پھر پہنچائی ہے۔ ہم قرآن شریف کے اندر دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں، جیسے سورہ الحج کے اندر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 73 کے اندر کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو جب تمہارے لیے کوئی مثال قائم کی جائے تو غور سے سنو۔ ایسے ہی سورہ نور کے اندر سورہ نمبر 24 اور آیت 35 کے اندر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں قائم کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس سے فیض حاصل کریں۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن شریف کو جب حجاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نازل کیا، تو سب سے پہلے انہی کی زبان میں نازل کیا۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً ہم نے قرآن شریف کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، ہم اس پر غور و فکر کر سکیں۔ اور اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے وہ مثالیں بھی قائم کی تاکہ ہم اس کے پیغام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب قرآن شریف کا اس 23 سال کے عرصے میں نازل ہونا ہمیں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ بات ہمیں دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے اس لمبے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خدا کی ہدایت لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، بلکہ اپنے آس پاس ایک امت قائم کر رہے ہیں، اور اس امت کے ساتھ ساتھ ایک کتاب، خدائی کتاب تشکیل پا رہی ہے۔ یہ معاملہ دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے نہیں ملتا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے قریبی دوست تھے، ان کی یاد کی بنیاد پر بائبل کو لکھا گیا۔ لیکن ہم سب کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں تھا، اور اس وجہ سے قرآن شریف اور مسلم امہ ایک منفرد
مذہب کو، ایک منفرد دین کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو، خدا کے اس کلام کو ایک مکالمے کی طور پر سمجھیں۔ یہ بات ہمیں یہ سکھائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو ان کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کس طریقے سے قرآن شریف کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کی، کس طریقے سے خداوند تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے ان سے بات چیت کی، انہیں اپنا پیغام سنایا۔ اور انہی مثالوں میں سے ایک مثال کی طرف آج ہم غور کریں گے۔ سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف کے اندر خداوند تعالیٰ ہمیں اصحاب الکہف کی کہانی سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ کون تھے اصحاب الکہف اور ان کا کیا مقصد ہے خداوند تعالیٰ کا انہیں ہمیں یہ کہانی سنانے کا؟ اس پر آج ہم غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی مرتبہ کہانی اس زمانے کے لوگوں کو، حجاز کے لوگوں کو 7ویں صدی کے اندر سنائی جا رہی ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی کے لوگ جو عربیہ میں رہتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ پہلے سے ہی اس کہانی سے متعارف تھے۔ انہوں نے اس اصحاب الکہف کے متعلق سن رکھا تھا اور اس کے متعلق وہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اسی کے اندر خداوند تعالیٰ ہمیں ملتے ہیں کہ نبی پاک کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، انہیں اسی کہانی کے ذریعے ایک خاص بات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا اس کہانی کا جائزہ لیں تو ہمیں ملتا ہے کہ 3 صدی کے اندر، تقریباً 3 صدی کے بیچ میں ایک علاقہ تھا ایفیسس کے نام سے، جو آج ماڈرن ڈے میں ترکی کے حدود کے اندر قائم ہے۔ اس زمانے میں رومن ایمپرر ڈیسیس کی حکمرانی تھی، اور ہمیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو رومن ایمپائر کا مذہب تھا، وہ ہماری زبان میں جسے ہم بت پرستی کہتے ہیں، یہ ان کا دین تھا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آس پاس کے علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا، جو ان کی تعلیمات تھی، اسے قبول کیا تھا۔ لیکن چونکہ حکمرانوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا تھا 3 صدی کے اندر، تو وہ اس زمانے کے جو عیسائی لوگ تھے ان پر بہت تشدد کیا کرتے تھے، بہت انہیں پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خدا کی راہ میں نقل مکانی کرتے ہیں، اپنے تمام مال، اشیاء، جتنی چیزیں ہیں انہیں مارکیٹ میں بیچ کر اس شہر سے نکل آتے ہیں۔ تو وہ جو شہر ہے ایفیسس، وہاں سے نکلتے ہیں اور باہر ہی انہیں ایک غار، ایک کیو نظر آتا ہے، جہاں وہ کچھ دن ٹھہرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ خدا کی بندگی میں مشغول ہوتے ہیں، اور خدا کا ایسا کرنا ہوتا ہے کہ خدا انہیں ایک لمبی نیند میں سلا دیتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں کے مطابق تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اب ہم 5ویں صدی کے اندر ہیں۔ رومن ایمپائر کے اندر تھیوڈسس کی حکمرانی ہے، اور اس زمانے میں اب عیسائی مذہب اس شہر کا مذہب بن چکا ہے، لوگ بت پرستی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اور ایک دن ہمیں ملتا ہے کہ ایک چڑواہا جب وہ اس علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس گاڑ کے باہر سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی مویشیوں کو یہاں پر رات کو ٹھہراؤں۔ تو اس غار کو، جو اس زمانے میں سیل ہو چکا ہوتا ہے، بند ہو چکا ہوتا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے، اس غار کو وہ کھولتا ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کو سوتا ہوا پاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ خدا کے حکم کے مطابق ایک لمبی نیند میں آرام کر رہے ہیں۔ جب وہ غار کو کھولتا ہے تو کچھ ہی وقت بعد ان نوجوانوں کی نیند اڑتی ہے، وہ جاگتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ وقت سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 1 دن یا 1-1.25 دن سے یہاں سو رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1 دن سے بھی کم عرصہ تھا کہ ہم یہاں سو رہے تھے۔ انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے میں سے ایک نوجوان سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم مارکیٹ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ کسی کو تمہاری پہچان نہ ہو، ورنہ وہ پھر
تم پر تشدد کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے۔ انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ وقت بدل چکا ہے، سکہ بدل چکا ہے، اس علاقے کا مذہب بدل چکا ہے۔ ان میں سے ایک شخص جب مارکیٹ کی طرف جاتا ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے، اور جب وہ ان کے پاس جو سکے تھے وہ مارکیٹ میں لوگوں کو دیتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون شخص ہے، کس علاقے سے آیا ہے، کس وقت کا ہے کہ وہ اتنے پرانے سکے آج ہمیں دے رہا ہے، اس سے سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور لوگوں کو فوراً سے خیال آتا ہے کہ ہم سب نے وہ کہانی سن رکھی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے خدا کی راہ میں انہوں نے نقل مکانی کی تھی، شاید یہ انہی میں سے تو نہیں۔ اور وہ قصہ جو لوگوں نے سن رکھا تھا، وہ قصہ ان کے سامنے پھر ایک جیتی جاگتی مثال بن جاتا ہے۔ اور اسی قصے کو خداوند تعالیٰ بھی قرآن شریف کے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 میں ایک فرصت سے، ایک ڈیٹیل کے ساتھ اسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق سمجھاتے ہیں۔ کیوں سمجھاتے ہیں؟ تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم جو شروع کی آیتیں ہیں اس سورے کی، اس کا مطالعہ کریں تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا کچھ خاص وجوہات کی بنا پر۔ پہلی کہ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ کن لوگوں کو؟ کہ جو خدا کو ایک مانتے ہیں، جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم سے کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ کون سے لوگوں کو؟ جو لوگ خدا کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اسی صورت کی آیت 4 اور 5 ہمیں بتاتی ہیں وہ لوگ جو یہ مان بیٹھے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ اپنے جلالی انداز میں اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اور نہ صرف انہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کو بھی اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نبی کریم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور دیکھیں تسلی بھی کس طریقے سے دی، جس طریقے سے ہم عام اپنی بول چال میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ٹینشن لوگے، اتنے پریشان ہوگے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ جب ہم کسی کو ہمیں تسلی دینی ہوتی ہے تو ہم یہ جملے اختیار کرتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ بھی کچھ اسی طریقے سے نبی کریم کو فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اے نبی، کیا آپ ٹینشن میں یا پریشانی کے اندر یا غم کے اندر، کس بات کا غم؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسِفًا، کہ یہ لوگ جو آپ فرماتے ہیں، جو آپ باتیں کرتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے، آپ اس بات کے غم میں کیا اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے؟ اتنی پریشان ہوں گے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں؟ تو خداوند تعالیٰ اس طریقے سے ان سے کہتا ہے کہ آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو اس وقت کی امت مسلمہ ہے ان سے فرماتے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف و رقیم، کیا خیال ہے آپ کا اصحاب الکہف اور رقیم کے متعلق؟ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری بہترین یا ایسی نشانیاں ہیں جس پر لوگ تعجب کھاتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ اب انہیں اصحاب الکہف و رقیم کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہی تھے جنہوں نے انہیں ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو نیند کی اس لمبی آغوش میں سلا دیا، پھر ہم ہی تھے جس نے انہیں جگایا، اور ہم ہی تمہیں یہ سچی کہانی سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جس طریقے سے انہیں ہدایت کی اسی طریقے سے تمہیں بھی ہدایت ہو۔ اور پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمام نوجوان ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں بت پرستی تھی، لیکن انہوں نے ایک خدا پر ایمان لائے۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر سوال اٹھایا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ سارے بت بنائے، یا یہ سارے خدا کے بیٹے ہیں یا ان کے بچے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سوال کیا،
اور پھر خداوند تعالیٰ ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپس میں بحث مباحثے کرتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اس غار میں یا کتنے دن تک وہ سوئے، انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں، وہ صرف قیاس آرائی کرتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اس غار میں 3 لوگ تھے اور چوتھا ایک کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس غار میں 5 لوگ تھے، چھٹا ایک کتا تھا، اور کچھ ہے جو کہتے تھے کہ اس غار میں 7 لوگ تھے اور 8واں ایک کتا تھا۔ لیکن یہ سب ان کی قیاس آرائی ہے، اور صرف ان لوگوں کو جن کے پاس خدا کی آیتوں کا علم ہے انہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر اس پورے واقعے کو سنانے کے بعد خداوند تعالیٰ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيٍّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ خداوند تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اس بات سے صبر حاصل کریں کہ ایسے لوگ ہیں جو صبح اور شام خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف دیکھیں اور صبر حاصل کریں۔ اور پھر خداوند تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کی طرف نہ دیکھیں جنہیں اس دنیا میں صرف دنیا کے آرام اور آسائش چاہیے، انہیں اس دنیا میں اور کچھ نہیں لینا دینا، تو ان کی طرف آپ کو بھی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر خداوند تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل رکھا ہوا ہے، انہیں کبھی ہماری یاد نہیں آتی۔ پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے، جو وہ چاہتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور ان کے کام بھی ویسے ہی ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ کس طریقے سے، کتنے خوبصورت طریقے سے نبی کریم کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی کس بات کی؟ جو ہم نے دیکھا تھا سورۃ الکہف کے شروع کے اندر، کہ خداوند تعالیٰ نے نبی کریم سے فرمایا تھا آپ کو اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، اور اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کن کو ڈرائیں؟ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، اور آپ ان لوگوں کو، کیونکہ وہ آپ کا پیغام نہیں سنتے، اس کے لیے طرف کان نہیں دھرتے، تو آپ بہت ٹینشن میں ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ انہیں اصحاب الکہف کی کہانی سنا کر کہ دیکھو ایسے لوگ تھے آج سے کئی 100 سال پہلے، ایسے نوجوان تھے جنہیں ہم نے ان کے اپنے علاقوں سے نقل مکانی کروائی، انہیں ایک غار میں محفوظ کروایا، انہیں ایک لمبی نیند میں سلا دیا، اور پھر ہم نے ہی انہیں جگایا، ہم نے ہی انہیں ہدایت دی، ہم نے ہی ان میں یہ ہمت دی کہ وہ سوال کریں اپنے آباء و اجداد سے، ان کے دین کے متعلق ان سے سوال کریں۔ اور ایسے ہی ہم آپ کو بھی ہدایت دیں گے، جو آپ کے آس پاس یہ امت ہے ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ اور دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف مکی دور کی صورت ہے، مکی دور کے بھی آخری زمانے کی صورت ہے۔ اور کیوں یہ بات ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم کے مکہ کا جو آخری دور تھا، ویسے تو پورے مکی دور میں جو قریش کے سربراہ تھے، جو عام طور پہ مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس زمانے کے لوگ جو ایمان لا چکے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بہت تکالیف دی، بہت پریشانیاں پہنچائیں۔ لیکن عام الحزن 619 کا سال یہ ایسا سال تھا جب 2 خاص نبی پاک کے قریبی لوگ، ایک حضرت بی بی خدیجہ اور ایک حضرت ابو طالب، وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم سے نبی کریم کی رسالت میں ایک خاص کام کیا، ایک خاص رول پلے کیا۔ نبی کریم کو ان کے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے، بی بی خدیجہ ہم جانتے ہیں ایک ٹریڈر تھی، کافی ان کے پاس خداوند تعالیٰ نے ان کو دنیاوی وسائل سے نوازا تھا، اور حضرت ابو طالب
ان کے پاس بھی وسائل دنیاوی طور پر بھی اور لوگوں سے ان کا میل جول اس قدر تھا کہ وہ نبی کریم کی رسالت میں ان کی مدد کر سکتے تھے۔ جب یہ دونوں شخصیات وفات پا گئیں 619 کے اندر، تو ہمیں ملتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے اور مکہ کے دیگر افراد نے نبی کریم اور اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک برا سلوک کیا کہ ان سے تمام لین دین کو ترک کر دیا گیا۔ لوگوں کو بہت مشکل وقت میں کھانوں کے بغیر، پانی کے بغیر وقت گزارنا پڑا، یہاں تک کہ نبی پاک کو پہلے لوگوں کو ایبیسینیا کی طرف ہجرت کروانی پڑی، اور اس کے بعد پہلے ایک گروہ کو مدینہ کی طرف، اور خود پھر وقت کے ساتھ انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ مشکل وقت تھا، اور اسی مشکل وقت میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نبی پاک کو تسلی دیتے ہیں اصحاب الکہف کی کہانی سنا کر۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب ہم قرآن شریف کو ایک مکالمے کے طور پہ سمجھتے ہیں، مکالمہ خداوند تعالیٰ اور اس زمانے کے افراد، نبی کریم اور ان کے ساتھ جو امت ہے ان کے درمیان ایک مکالمہ، تو ہم قرآن شریف کو ایک نئی روشنی کے اندر اس کی خوبصورتی، اس کے معجزات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ تھے جنہوں نے قرآن شریف کی تلاوت سنی، وہ آیتیں ان کے دل پر نازل ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے، دین لے آئے، دین پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہنا ایک بات ہے، اس بات کو سمجھنا کہ کیا تاثیر تھی ان قرآنی آیتوں کی، ایسا کیا تھا ان قرآنی آیتوں کے اندر، کس طریقے سے لوگوں کو یہ آیتیں سن کر سکون ملتا، تسلی ملتی کہ وہ خدا کے پیغام پر اپنا ایمان لے آتے۔ تو ہمیں یہ سبق، یہ قرآن شریف کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور صرف یہ ایک مثال نہیں، بلکہ سینکڑوں مثال ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں خداوند تعالیٰ نے 100 سے زائد مرتبہ لفظ مسئلہ، مثال استعمال کیا ہے، کبھی تشبیہات کے طور پہ، کبھی کہانیوں کے ذریعے، اور خدا کا مقصد ہے ان کہانیوں، ان تشبیہات سے ہمیں اپنا پیغام سمجھانا، اپنے نور کو پہلے نبی کے دل میں اور پھر ہمارے دل میں اتارنا، تاکہ ہم اس کے دین کو سمجھ سکیں اور اس کی قربت حاصل کر سکیں۔ تو میری آپ تمام سامعین سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو اگلے کچھ دنوں میں جب بھی وقت ملے، سورۃ الکہف کو کم از کم جو یہ شروع کی آیات ہیں 1 تا 28 1 تا 30، ان کو ہم ایک بار ضرور پڑھیں، دیکھیں خداوند تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں یہ پوری کہانی سنائی اور کس طریقے سے کتنے خوبصورت الفاظوں میں ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی ہم خداوند تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مونولوگ نہیں، یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ کتاب سے زیادہ خداوند تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اس کا ہم سے مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، ایک اورل پروکلیمیشن ہے۔ اور یہ پروکلیمیشن جس طریقے سے شروع کے مسلمانوں نے سمجھا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ پہلے کے لوگ کیا کچھ جانتے تھے اس کتاب، ان کہانیوں کے متعلق، پہلے ہم ان کو سیکھیں، اور پھر جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو ابھی بھی ہمارے دل میں یہ جگہ بناتی ہے، انشاءاللہ خدا کے حکم سے اس کے بعد تو اور زیادہ ہمیں ان کی تاثیر محسوس ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کہانی نے ہمیں انسپائر کیا ہوگا کہ ہم اس کہانی کو بھی پڑھیں اور دیگر جو مثالیں خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کی ہیں اس پر بھی غور و فکر کریں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔